آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النبأ کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 12 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا۔ الم کیا نہیں، نجعل بنایا ہم نے الارض زمین کو مہادن بچھونا، یعنی فرش کی طرح تم زمین پر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے اور سارے کام کاج کرتے ہو، زمین کو ڈولتا ہوا نہیں رہنے دیا۔ والجبال اور پہاڑوں کو اوتادا میخیں، اوتادا یہ بھی وتد کی جمع ہے، وتد کہتے ہیں میخ کو، کیل کو، یعنی پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنایا تاکہ زمین ساکن رہے، حرکت نہ کرے، کیونکہ حرکت اضطراب کی صورت میں زمین رہائش کے قابل ہی نہ ہوتی۔ سب سے پہلے زمین اور اس کے پہاڑوں کی طرف توجہ دلائی کہ انسان اگر روز جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے تو کیا وہ ربوبیت کے اس اہتمام پر غور نہیں کرتا جو اللہ تعالی جل شانہ نے انسان کے لیے بغیر کسی استحقاق کے کر رکھا ہے کہ زمین کو اس کے لیے گہوارے کی طرح قرار و سکون کی جگہ بنایا ہے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں ٹھونکی ہیں تاکہ یہ اپنی جگہ پر برقرار رہے، کوئی تزلزل اس میں نہ پیدا ہونے پائے۔ زمین کے اندر پہاڑوں کے لنگر انداز کرنے کی مختلف حکمتوں کی طرف قرآن نے جگہ جگہ اشارے کیے ہیں۔ بعض مقامات میں اس کی یہ حکمت بھی بتائی ہے کہ زمین میں پہاڑ اس لیے گاڑے کہ وہ تمہارے سمیت کسی طرف لڑک نہ جائیں، ڈول نہ جائیں۔ یہاں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اگر غور کرے تو یہ سمجھنے سے وہ قاصر نہیں رہے گا کہ جو رب اس زمین کے گہوارے میں اس اہتمام سے اس کی پرورش کر رہا ہے، کس طرح ممکن ہے کہ وہ ایک ایسا دن نہ لائے جس میں ان لوگوں کو انعام دے جنہوں نے اس کی ربوبیت کا حق پہچانا اور اس کو ادا کیا، اور ان لوگوں کو سزا دے جنہوں نے اس کی ناشکری اور نافرمانی کی۔ ربوبیت کے ساتھ مسئولیت لازمی ہے، ایسا نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کائنات کے خالق کے نزدیک شکر گزار اور نابکار دونوں برابر ہیں۔ یہ ایسی بونڈی بات ہے کہ اللہ تعالی جل شان اسی متعلق اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ اور ہم نے پیدا کیا تمہیں ازواجن جوڑا جوڑا، ازواجن جمع زوج کی، اس کا معنی جوڑے جوڑے یعنی مذکر اور مونس، نر اور مادہ، یا ازواج بمعنی اصناف و الوان ہے یعنی مختلف شکلوں اور رنگوں میں پیدا کیا، خوبصورت، بدصورت، دراز قد، کوتاہ قد، سفید اور سیاہ وغیرہ۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں تنہا نہیں پیدا کیا بلکہ تمہارے ساتھ تمہاری جنوں سے تمہارا جوڑا بھی بنایا تاکہ وہ تمہارے لیے طمانینت اور سکینت کا ذریعہ بنے۔ یہ امر واضح رہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالی جل شانہ نے ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی ہے اور یہ جوڑے آپس میں ایسی گہری وابستگی رکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی تنہا اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کر سکتا۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے نومکم تمہاری نیند کو سباتن آرام کا ذریعہ۔ نیند کو سبات اس وجہ سے کہا کہ حرکت و عمل کے تسلسل کو منقطع کر کے کلفت سے نجات دیتی ہے اور رات سکون حاصل کرنے کا موقع بہم پہنچاتی ہے جس سے قوات تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ نیند اللہ تعالی جل شانہ کی بڑی نعمت ہے جس سے انسان کے پورے جسم کو آرام ملتا ہے۔ اگر کسی شخص کو 24 گھنٹے نیند نہ آئے تو اس کا جسم بے سکون اور بے آرام ہو جاتا ہے، خاص کر انسان کے دماغ کا آرام تو نیند ہی سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی جل شانہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ غور کیجئے تو یہ ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ انسان کی ساری راحتوں کا مدار یہی ہے، اور اس نعمت کو حق تعالی جل شانہ نے پوری مخلوق کے لیے عام ایسا فرما دیا ہے کہ امیر، غریب، عالم، جاہل، بادشاہ اور مزدور سب کو یہ دولت یکساں بیک وقت عطا ہوتی ہے، یعنی دن بھر کی دوڑ دھوپ سے تھک کر جب آدمی نیند لیتا ہے تو سب تعب اور تھکان دور ہو جاتا ہے۔ گویا نیند تو نام ہی سکون استراحت کا ہے۔ وجعلنا
اور بنایا ہم نے اللیلا رات کو لباسن لباس پردہ پوش، رات کو تمہارے لیے لباس بنایا۔ رات کے لباس ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح لباس آدمی کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے اور سکون و اطمینان بخشتا ہے، اسی طرح رات میں تاریکی کا ایک ایسا پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اس کی وجہ سے ہر شخص آرام کی نیند لیتا ہے اور سکون کے ساتھ سوتا ہے۔ اگر رات کو بھی سورج روشن ہوتا اور لوگوں سے کہا جاتا کہ اپنی سہولت کے لحاظ سے آرام کر لیں تو ہرگز وہ سکون میسر نہیں آتا جو رات کی تاریکی میں گہری نیند کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ وجعلنا اور بنایا ہم نے النہار معاشا، دن کو معاش کا وقت، کام کا وقت، اور دن کو حصول معاش کی سرگرمیوں کا وقت بنایا۔ انسان کی راحت و سکون کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو غذا وغیرہ کی ضروریات ملیں، ورنہ وہ نیند بہت ہو جائے گی۔ اگر ہم وقت رات ہی رہتی اور آدمی سوتا ہی رہتا تو یہ چیزیں کیسے حاصل ہوتی؟ ان کے لیے جد و جہد، محنت اور دوڑ دھوپ کی ضرورت ہے جو روشنی میں ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری راحت کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے صرف رات اور اس کی تاریکی ہی نہیں بنائی بلکہ ایک روشن دن بھی دیا جس میں تم کاروبار کر کے اپنی معاشی ضروریات حاصل کر سکو۔ یوں کہ تجارت اور کاروبار کی روشنی کی ضرورت ہے اور دن میں قدرت کی طرف سے یہ روشنی میسر ہے۔ اگر آفتاب کی روشنی نہ ہوتی تو نامعلوم کتنے لاکھوں چراغ اور بلب کی ضرورت دامنگیر ہوتی، تب بھی وہ روشنی حاصل نہ ہوتی جو سورج سے حاصل ہوتی ہے۔ ان نشانیوں کی طرف توجہ دلانے سے مقصود یہ ہے کہ جو شخص بھی ان پر غور کرے گا، اس میں بصیرت ہوگی تو وہ لازماً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جو شخص بھی ان پر غور کرے گا اس میں بصیرت ہوگی، شعور ہوگا تو وہ لازماً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ رات اور دن نہ از خود چکر لگا رہے ہیں اور نہ ان کا یہ چکر بالکل بے غایت و بے مقصد ہے، بلکہ ایک حکیم و قدیر پروردگار اپنی خدمت کے لیے ان کو اس سرگرمی کے ساتھ مصروف کیے ہوئے ہے تاکہ لوگ ان کی خدمت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے اس رب کے شکر گزار بنیں جس نے ان کی معاش و معیشت اور راحت و آسائش کے لیے عظیم اہتمام فرمایا۔ وَبَنَيْنَا اور بنائے ہم نے فوقکم تمہارے اوپر، یعنی بنائے ہم نے تمہارے اوپر سابان 7 آسمان، شدادن مضبوط سخت۔ زمین کی نشانی کے بعد آسمان کی طرف توجہ دلائی، فرمایا اب اوپر دیکھو، ہم نے تمہارے اوپر 7 محکم آسمان بنائے۔ آسمان کا ذکر گرچہ یہاں الفاظ میں نہیں ہے لیکن جو صفات مذکور ہیں وہ خود دلیل ہیں کہ مراد آسمان ہی ہے۔ شداد سے مراد یعنی 7 آسمان بہت مضبوط بنائے جن میں آج تک اس قدر مدت گزرنے کے باوجود کوئی رخنہ نہیں پڑا۔ تم خدا رحمان کی کاریگری میں کوئی خلل نہیں پا سکتے۔ تم نگاہ دوڑاؤ، کہیں اس میں کوئی شگاف دیکھتے ہو، پھر نگاہ دوڑاؤ، دوبارہ نگاہ دوڑاؤ، نگاہ ناکام ہو کر تمہاری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس نیلی چھت کو جہاں تک دیکھو گے اس کو محکم اور بالکل بے خلل پاؤ گے، کسی گوشے میں کسی ادنا نقص کی بھی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ حق تعالی جل شانہ ہم کو قیامت و آخرت پر ایمان کے ساتھ یقین کامل بھی نصیب فرما دے کہ جو ہم آخرت سے کسی لمحہ اور کسی آن غافل نہ ہوں۔ یا اللہ اس زندگی میں ہمیں ان اعمال صالح کی توفیق نصیب فرما جو ہماری آخرت کو نبھانے اور سنوارنے والے ہوں، اور ان اعمال سے بچا لیجئے کہ جو آخرت میں بگاڑنے والے ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔